اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو۔ جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، یہ لفظوں پر غور کر لیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان بے ایمانوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تو جو رسول اللہ کو اذیت دینے والے ہیں وہ کسی انعام، اکرام، تعظیم، توقیر کے ہرگز حقدار نہیں، بلکہ ایسے بے ایمانوں پر لعنت کرنا یہ وہ کام ہے جو اللہ نے کیا ہے۔ بے ایمان پر، گستاخ رسول پر آپ لعنت کریں گے تو سنت اللہ کی سنت پر عمل کریں گے، ثواب ملے گا، انعام ملے گا۔ اگر رسول اللہ کے دشمن سے، گستاخ سے آپ بیزاری کریں گے، اس پر لعنت کریں گے، کیونکہ یہ لعنت کس نے کیا سب سے پہلے؟ بولیں، دشمن نبی پر لعنت کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ تو پھر ہمیں بھی لعنت کرنے کا حق مل گیا کہ نہیں؟ بولیں، دشمن نبی پر، گستاخ نبی پر، اونچا اونچا، گستاخ نبی پر، گستاخ نبی پر، گستاخ نبی پر۔ اچھا، یہ تو اب کی بات ہے نا، جب رسول اللہ تشریف لائے، جب اللہ نے وہ شروع میں فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت ہم کر لیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ عبادت کرنی ہے، تیری پاکی بیان کرنی ہے تو وہ ہم بیان کر لیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، ان کے جسم کو بنایا، مٹی کو گوندا، تیار کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم شریف مٹی سے تیار ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے پہلے فرما دیا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فرمایا میں جب آدم علیہ السلام کو برابر شرابر کر کے ٹھیک کر کے بنا لوں اور اپنی جانب سے روح ان میں پھونک دوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم ساروں نے مل کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن کے ساتھ روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آرڈر فرمایا سجدہ کرو، تو فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سارے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس بے ایمان کے۔ یہ اکڑ گیا، کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا، اکڑ گیا۔ اور اللہ نے فرمایا بے ایمانہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے کہا سجدہ کر تو کیوں نہیں کیا سجدہ؟ اچھا، اس کو ڈاڈا شوق تھا اللہ اللہ کرنے کا۔ اب یہ دیکھنا اللہ اللہ کرنے والے کا رگڑا کیسے نکلتا ہے۔ صرف اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کے پیاروں کی عزت نہ کرے تو رگڑا کیسے نکلتا ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب دلیل دے رہا ہے، انا خیر منہ، یا اللہ میں ان سے بہتر ہوں۔ اپنے آپ کو حضرت آدم سے کیا سمجھا؟ بہتر۔ انا خیر منہ، یا اللہ میں ان سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ اپنے بہتر ہونے کی دلیل دے رہا ہے۔ میں کس سے بنا ہوں؟
آگ سے. مٹی کس سے حضرت آدم کس چیز سے بنے ہیں؟ اچھا آگ چھوڑیں تو کہاں جاتی ہے بھلا؟ بھانبڑ کدھر جاتا ہے؟ اوپر. مٹی کا ڈلا لے کر چھوڑیں تو کہاں جائے گا؟ نیچے. مٹی کو چھوڑیں تو نیچے جاتی ہے, آگ کو بھڑکائیں تو اوپر جاتی ہے. تو وہ دلیل دے رہا تھا کہ مٹی کی فطرت کے اندر نیچے جانا ہے اور آگ کی فطرت کے اندر بلندی ہے. میں بنا ہوں آگ سے, لہذا میں اونچا ہوں. آدم علیہ السلام بنے ہیں مٹی سے, تو یہ کیا ہوئے؟ نیچے. یہ اس نے دلیل دی. اچھا قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ پر یہاں یہ واقعہ بیان کیا ہے, شیطان کی دلیل کا ذکر کیا ہے, لیکن رب نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہاں اس کی دلیل کا اللہ نے قرآن میں جواب دیا ہے تو مجھے دکھائیں کہاں ہے. جواب نہیں دیا. اس نے دلیل پیش کی کہ میں چنگا, میں اونچا, میں ڈاڈا, میں افضل ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. دلیل کیا ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے, لہذا میں بہتر ہوں. دلیل دی. اللہ نے پورے قرآن میں اس کی دلیل کا جواب بولے. کیا خیال ہے, اللہ کو جواب نہیں آتا تھا؟ پھر دیا کیوں نہیں دیا جواب؟ جی یہ وفاظ بیٹھے ہیں, آپ علماء سے جا کر پوچھیں, کسی مولوی صاحب سے پوچھیں جی قرآن میں شیطان کی بات آئی پڑی, اس نے کہا تھا یا اللہ آدم علیہ السلام بنے ہیں مٹی سے, میں بنا ہوں آگ سے, یہ دلیل دی کہ میں بہتر ہوں. اللہ نے جواب دیا ہے تو بتائیں. نہیں دیا جواب. کیوں نہیں دیا؟ اللہ نے ہمیں سمجھانا تھا کہ ہر بندے کی نہ دلیل سنتے ہیں, نہ ہر بندے کی دلیل کے جواب میں پڑھتے ہیں. کئی بندوں کو دلیل سے جواب نہیں دیا جاتا, بلکہ ان بے ایمانوں کا علاج کیا جاتا ہے. ان کا کیا کیا جاتا ہے بولیں؟ اس لیے کہ دلیل اگر اس کو چاہیے ہوتی تو اتنا ہی کافی تھا, جب رب کہتا ہے سجدہ کر تو کر, بس. سمجھ آ گئی نا؟ اگر اس نے دلیلوں سے ماننا ہوتا, ماننے والا ہوتا, تو اس بے ایمان کے لیے اتنا کافی تھا کہ اس کو پیدا کرنے والا, رزق دینے والا, اس کا خالق, مالک, پروردگار, جو ساری کائنات کا رب ہے, وہ فرما رہا ہے کہ سجدہ کر, تو سجدہ کر لیتا. تو پتہ چلا پھر مریض بندہ تھا نا, دل کے اندر بغض تھا, دشمنی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اللہ نے سمجھا دیا ہمیں کیا کہ ہر بے ایمان کی دلیل سن کر اس کا جواب دینے کے پیچھے نہیں پڑ جانا. کیوں؟ جواب اس کو دو جو جواب کے لائق ہو. جو جواب کے لائق ہو اس کو جواب دیں گے, جو جواب کے لائق نہ ہو اس کا بے ایمان کا علاج کریں گے. تو اللہ نے علاج کیا بھلا؟ قرآن ہے, کیا علاج کیا؟ کہتا جی میں چنگا, میں اونچا ہوں, میں بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم. سارے بول پڑو یار. فرمایا چل بے ایمان یہاں سے نکل جا. فاخرج, نکل. فاخرج سیغہ امر ہے, نکل, چل نکل یہاں سے. نکال دیا. فإنک رجیم, تو ہے ہی ذلیل دھتکارا ہوا, چل نکل یہاں سے. نکال دیا. جاتے جاتے تمغہ بھی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. فرمایا جا بے ایمان شیطانہ, قیامت تک تجھ پر میں اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی رہے گی. کیا ہوتا رہے گا؟ ایمانداری سے بتائیں, باوضو بیٹھے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں. شیطان کا جرم کیا تھا جو لعنت پڑی؟ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پڑھتا تھا. چپا چپا چھان ماریا, نہ زمین چھڈی نہ آسمان چھڈیا, ہر جگہ انہیں سجدہ کیتا. کیا روزہ نہیں رکھتا تھا؟ رکھتا تھا. اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا؟ تبلیغ نہیں کرتا تھا؟ کرتا تھا. جھٹ جھٹ بعد فرشتوں کا استاد جو تھا نا بٹھا لیتا تھا, آؤ تمہیں کلمہ یاد کراؤں. جب دل کرتا کہتا تھا آؤ اللہ کے دین کی باتیں کرتے. اللہ کے دین کی باتیں کرتا تھا, اللہ کا ذکر کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا. نہیں کرتا تھا تو اللہ کے پیاروں کا ادب, بولیں اللہ کے پیارے کا ادب نہیں کرتا تھا. اچھا جب تک سجدے کا حکم نہیں ہوا, شیطان تھا کافر پہلے سے, لیکن اس کا شیطان ہونا, کافر ہونا کسی کو پتا چلا؟ پہلے نہیں پڑھ رہا, پتا چلا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, یہ کافروں میں سے تھا. بنا فرشتوں کا استاد بیٹھا, لیکن کن میں سے ہے؟ کافروں میں سے ہے. بنا بیٹھے فرشتوں کا استاد. جبریل سامنے ہے, پتہ ہی نہیں چلا. اسرائیل سامنے ہے, پتہ ہی نہیں چلا. میکائیل سامنے بیٹھے ہیں, سبق سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں.
پتہ ہی نہیں چلا. اللہ ہو کی زر میں لگا رہا ہے, جبریل جیسے فرشتے سامنے بیٹھے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں نہیں پتہ چلا؟ وہ پہلے اس کے کفر کے اوپر عبادت کی چادر چڑھی ہوئی تھی, تو پتہ چلا عبادت کی چادر اتنی موٹی ڈاڈی چادر ہے. بڑے بڑے شیطان عبادت کی چادر کے اندر چھپ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا شیطان ہے. ان کی پہچان تب ہوتی ہے جب اللہ کے پیاروں کی ادب کرنے کی باری آتی ہے. ادب کر جائے تو پتہ لگ جاتا ہے مومن ہے, اکڑ جائے تو پتہ لگ جاتا ہے شیطان بے ایمان ہے. سمجھ آئی؟ کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان تھا کافر. کس چیز میں چھپا ہوا تھا؟ عبادت کے پردے میں. تو پہچانو وڈا گرووی, اس کو پتا تھا یہ بہترین پردہ ہے. نمازوں کا پردہ, روزے کا پردہ, تسبیحوں کا پردہ, تبلیغ کا پردہ, اتنے سارے پردے ڈھانپ کر کائنات کا سب سے بڑا بے ایمان چھپا بیٹھا ہے. پردہ اٹھا کب؟ جب ہمارے ابا کو سجدے کرنے کی بات آئی, اکڑ گیا. سمجھ آ گئی نا؟ تو پتہ چلا شیطان کی پہچان نبی کے ادب سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے ہو اذان, اذان میں آئے میرے لجپال آقا کا پیارا نام, اشہد ان صلی اللہ, یہ یوں کریں, کس کا نام چومیں؟ درود کس پر پڑھیں؟ چہرہ مبارک دیکھیں, کھل اٹھے تھے سبحان اللہ. نہیں تو پھر ہمیں نبی کا ادب کرنے سے پہچان ہوگی کس لائن کا بندہ ہے. توجہ ہے. مہینہ آ گیا ربیع الاول شریف کا. ربیع الاول شریف میں کیا ہوا تھا؟ سرکار پیدا ہوئے تھے. تو آپ اپنے لجپال آقا کے آنے کی خوشی میں کہیں سرکار کی آمد, لجپال کی آمد. پھر آگے چہرہ پڑھیں. اگر ٹھر گیا ہے, مچل گیا ہے, مسکرا پڑا ہے, تو پھر تو جبریل والی لائن ہے. اگر سڑ گیا ہے, بجھ گیا ہے, تو پھر کون سی لائن ہے؟ ابلیس والی لائن ہے. لائنیں دو ہیں. جبریل نے سجدہ کیا, ابلیس نے انکار کیا. جبریل نے ادب کیا, ابلیس نے ادب نہیں کیا. اللہ نے لعنتی بنا کے نکال دیا. فرمایا فخرج منہا فانک رجیم, چل نکل جا یہاں سے, چل نکل, تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک تجھ پر کیا پڑتی رہے گی. یہ تب کی بات ہے جب پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں, جس نے ان کا ادب نہیں کیا. اللہ نے عبادتیں نہیں دیکھی. ساری زمینیں, سارے آسمان چپا چپا جس نے اپنے سجدوں سے بھر دیا, اللہ نے اس کے سجدے, اس کی عبادتیں نہیں دیکھیں. یہ دیکھا کہ میں نے آرڈر دیا میرے پیارے کا ادب کر, پیارے کا ادب نہیں کیا. اللہ نے عبادتیں ضائع کر کے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر قیامت تک کے لیے لعنتی بنا کر, بے ایمان بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب حضور کا زمانہ آیا. تو اب رب کیا فرماتا ہے؟ اب 22واں پارہ سنیے جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی, سنا دوں جی وہاں سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں, ان بے ایمانوں پر اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے, آخرت کے اندر بھی لعنت ہے. آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ان کے لیے بڑا ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. تو جو بندہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے, وہ گستاخانہ مواد کی صورت میں ہو یا آقا علیہ السلام کے ذکر کی توہین کی صورت میں ہو, وہ سنت رسول کی توہین ہو, وہ حدیث رسول کی توہین ہو یا دین رسول کی توہین ہو, آقا علیہ السلام کے مبارک لباس کا ذکر ہو, حضور کی مبارک اداؤں کا ذکر ہو, حضور کی مبارک زلفوں کا ذکر ہو, حتیٰ کہ حضور کے مبارک جوتوں کا ذکر ہو. جس بندے کی طبیعت ساڑ بھج جائے, مچلے نہ,
سڑ بجھ جائے تو علماء نے لکھا ہے جو بندہ حضور کے نالین کو نعیل بولے، چھوٹی جوتی بولے، وہ بھی پکا بے ایمان کافر ہے۔ جو زلفوں کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ تو جو خاکے بنا کر نبی پاک کی شان کا ڈرامہ کرنے والے ہیں وہ بے ایمان کہاں سے مسلمان ہوئے؟ وہ بندہ پکا بے ایمان کافر ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی ادنا سے بھی گستاخی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاس ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، جس کا دل کرے وہ سن بھی سکتا ہے، پروف میرے پاس ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں ادھر بلوچستان سے، ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے شریف الرحمان۔ کیا نام ہے؟ شیخ الحدیث مفتی شریف الرحمان۔ میرا ان کے ساتھ ہوا مناظرہ، تو مجھے مناظرے میں کہنے لگے یہ جو تم درود شریف پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ تو پیشاب کی طرح ہے، معاذ اللہ، توبہ معاذ اللہ نقل کفر۔ یہ دیکھیں نا، جو رسول اللہ کی زلفوں کی توہین کرے، رسول اللہ کے مبارک جوتوں کی توہین کرے، وہ تو ہو جائے کافر۔ تو جو رسول اللہ پر درود بھیجا جاتا ہے، جو اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو رب نے آرڈر دیا ہوا ہے، تو جو شخص اس درود پاک کی بے ادبی اور توہین کرے گا، کیا خیال ہے اس کا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ بولیے نہیں سلامت رہے گا نا۔ اس لیے ادب لازمی ہے، ادب لازمی ہے۔ تو میں نہیں پتا یہ کس کی بارگاہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ ہے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتوں کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں، تو میں کس باغ کی ملی ہے۔